السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا محترم بھائی اور دوستو، آج میں آپ لوگوں کو استغفار کی ایک خاص تسبیح، ایک خاص ذکر بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس تسبیح کو کچھ اس انداز سے پڑھیں گے جو طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں، تو پھر انشاءاللہ ناممکن ممکن بن جائے گا۔ آپ کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی اور ہر قسم کی تمام پریشانیاں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو بے اولاد کو اولاد دیتا ہے، بے روزگار کو روزگار دیتا ہے، مریض کو شفا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، استغفار صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ رحمتوں کا دروازہ ہے، اور یہ وہ چابی ہے جو بند تالے کھول دیتی ہے، جو ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے حضور جھک کر دل سے استغفر اللہ کہتا ہے تو آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، زمین کے خزانے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، مشکلات کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اور دنیا کی بڑی بڑی مشکلات جو انسان کے بس میں نہیں ہوتی، وہ استغفار کے صدقے اللہ آسان کر دیتا ہے۔ تو استغفار کرنا ایک ایسا عظیم عمل ہے جس کی برکت سے رحمتیں، برکتیں اور پھر ناممکن کو ممکن بنانے والی قوتیں پوشیدہ ہیں۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے بلکہ بندہ مومن کی زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو قسمت بدل سکتی ہے، تقدیر لکھ سکتی ہے، اور پھر دعاؤں کو عرش تک پہنچا کر قبول کرا سکتی ہے۔ تو استغفار کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں رزق کی تنگی دور ہو، آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو، آپ کی دعائیں جلدی قبول ہو، زندگی سے بے برکتی ختم ہو، آپ کی تمام مشکلات آسان ہو، تو پھر آج سے ہی استغفار کی اس تسبیح کو اپنی زندگی کا ضرور معمول بنائیں۔ جب بھی زندگی میں کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو استغفار کو اپنا معمول بنائیں۔ جب آپ ہر حال میں استغفار پڑھنے کا اہتمام کریں گے، اللہ ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہو، اللہ ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی اور پھر ہر غم سے دوری پیدا فرمائیں گے، اور پھر ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو استغفار کرنے سے رزق میں برکت اور پھر زندگی میں خوشحالی کا سبب پیدا ہوتا ہے۔ استغفار دنیا کی بڑی بڑی مشکلات آسان کر دیتا ہے، دنیا کی بڑی بڑی پریشانیاں ختم کر دیتا ہے۔ تو استغفار جو ہے یہ آپ کے لیے ایک قیمتی روحانی خزانہ ہے، یہ آپ کی ہر پریشانی کا علاج ہے۔ چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہو، جب آپ ہر حال میں استغفار پڑھنے کا اہتمام کریں گے، اللہ ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوگا، اللہ ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوگا، چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہو۔ استغفار ایک ایسی چابی ہے جو بند تالے کھول دیتی ہے۔ جیسے سانس لینا ضروری ہے، ویسے استغفار بھی ضروری ہے۔ استغفار کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ جو کام انسان کے بس میں نہ ہو، جو انسان کا مشکل ترین خواب ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کام کو استغفار کے صدقے ممکن بنا دیتا ہے۔ تو اللہ نے استغفار کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے۔ آج اکثر بزرگوں نے اپنی زندگی میں استغفار کو سب سے زیادہ مؤثر علاج پایا۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے قحط سالی کی شکایت کی، یعنی بارشیں نہ ہونے کی شکایت کی، تو آپ نے فوراً فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ اس کے بعد دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، آپ نے اس کو بھی فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ اس کے بعد تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی، آپ نے اسی کو بھی فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ پھر اس کے بعد چوتھا شخص آیا،
اس نے زمین میں پیداوار نہ ہونے کی شکایت کی، یعنی آپ نے چاروں کو بتا دیا کہ استغفار پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا حضرت آپ نے ہر شکایت کا ایک ہی علاج تجویز فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، جب تم استغفار پڑھو گے تو سب سے پہلے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، پھر تمہیں کھیتیاں بھی دے گا، فصلیں بھی دے گا، نہریں بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، رزق بھی دے گا۔ تو استغفار جو ہے یہ تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ استغفار کرنے سے رزق، اولاد، بارش، خوشحالی، سکون سب عطا ہوتے ہیں۔ استغفار سے بڑھ کر کوئی طاقتور عمل نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی کا ضرور معمول بنا لیجئے۔ بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہم نے استغفار سے وہ چیزیں حاصل کی جنہیں دنیا نے ناممکن قرار دیا تھا۔ تو استغفار کی برکت سے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں، کئی لوگوں کے حالات بدل گئے ہیں، لیکن یہ زندگیاں ان لوگوں کی بدلی ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ استغفار پڑھنے کا اہتمام کیا۔ تو جب بھی زندگی میں کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو استغفار کو معمول بنا لیں، چلتے پھرتے، کام کاج کرتے ہوئے، سفر میں، تنہائی میں استغفار زبان پر جاری رکھیں، خاص طور پر نماز فجر کے بعد اور رات سونے سے پہلے یعنی عشاء کے بعد 141 مرتبہ استغفار پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ہاں، یعنی سب سے پہلے وضو کریں، پرسکون جگہ بیٹھیں، پھر قبلہ رخ ہو کر اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر آنکھیں بند کر کے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور پھر آہستہ آہستہ کہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یعنی یہ عمل نماز فجر اور رات سونے سے پہلے، نماز فجر کے بعد اور رات سونے سے پہلے یعنی عشاء کے بعد 141 مرتبہ استغفار پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، 141 مرتبہ۔ ہاں، اور یہ عمل آپ نے 21 دن تک جاری رکھنا ہے، پھر انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک عجیب قسم کا سکون سا پیدا ہوگا، آپ کی تمام مشکلات آسانی میں بدل جائیں گی، آپ کے گھر میں رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، آپ کے گھر میں رزق کی کشادگی پیدا ہوگی، آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی، آپ کی دعائیں جلدی قبول ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک صالح اولاد سے نوازیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی ایسی جگہ سے مدد فرمائیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو حالات کتنے بھی مشکل ہو، میرا بتایا ہوا وظیفہ اس کو مت چھوڑنا، پھر انشاءاللہ آپ اس کا فائدہ ضرور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر صبح و شام استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرے، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرے۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔